میں آج آپ کو ایک ایسی نماز بتاتی ہوں، ایک ایسا عمل بتاتی ہوں جس سے آپ کی دعا فوراً سے فوراً قبول ہوگی۔ لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، پریشان بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے کہ بڑے ہی پریشان ہیں۔ کیا ہوا؟ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، جو ہم مانگ رہے ہیں جو اثر نہیں کر رہی۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ روزہ رکھ رہے ہو، چاہے آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، چاہے آپ صدقہ جاریہ کر رہے ہو، سب چیز کی بنیاد ہوتی ہے نیت، انٹینٹ۔ اگر آپ کی نیت اور آپ کا دل وہ خالص نہیں ہوگا تو امید نہیں کرے گا کہ پروردگار آپ کی دعا سنے۔ چاہے آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہو، چاہے واجبات انجام دے رہی ہو، چاہے کسی کی مدد کر رہی ہو، جب تک آپ کی امید اچھی نہیں ہوگی، آپ کی نیت اچھی نہیں ہوگی، تب تک آپ کی کوئی بھی نیکی کام نہیں آئے گی۔ پھر آپ روز محشر کہو گے او مائی گاڈ، میں نے تو اتنے ساری نمازیں کی تھی، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج کیے تھے، زکوٰۃ بھی دیا تھا، خمس بھی دیا تھا، لیکن یہ سب کہاں چلا گیا؟ پھر پروردگار کہے گا کہ آپ کی نیت خالص نہیں تھی۔ جہاں پہ پروردگار بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے صبر سے مدد مانگو، کیونکہ ہم ہر چیز کے لیے کیا کرتے ہیں، بہت اتاولے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، ہمارا دل پاک ہونا چاہیے اور ہمیں امید ہونا چاہیے، توکل صرف اور صرف پروردگار پہ ہے۔ چلے آئیے، میں آپ کو آج ایک ایسی نماز بتاتی ہوں جس کے ذریعے سے آپ کی دعا اور آپ کی ہر چیز رکی ہوئی ہے وہ فوراً سے فوراً اثر کرے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص رکھیے گا۔ وہ نماز کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے، وہ نماز ہے کن فیکون۔ ہاں صحیح سنا ہے آپ نے، شاید سنا بھی ہوگا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ ایک اور بات سن لیجیے گا۔ یہ نماز جو ہے جناب عباس یعنی ہمارے کربلا کے شہید، ہمارے پہلے امام کے والی و وارث، جو ان کے بیٹے تھے جنہوں نے اپنی نماز شب میں جناب عباس علیہ السلام کو مانگا تھا، تو پروردگار کہتے ہیں کہ اگر ان تمام ہستیوں کو، تمام ہستی یعنی شہداء معصومین کے اور جتنے بھی شہدائے کربلا ہے، ان کا اگر ہم واسطہ دے پروردگار کو، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار ہماری کوئی بھی حاجت کو رد کرے۔ تو یہ نماز یہ ہے کہ ہمیں جناب عباس علیہ السلام کے نام کی پڑھنی ہے، لیکن ان کو جو ہے وسیلہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بنانا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ یوں ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں باوضو رہنا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے جو آپ کو 3 دن لگاتار پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز ہے، اس کا طریقہ یوں ہے کہ پہلے رکعت میں ایک مرتبہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیے۔ جب آپ کی یہ نماز تمام ہو جائے گی، لیکن ہاں آپ کو اس چیز کا بھی بہت ہی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو یہ جو نماز 3 دن آپ کو پڑھنی ہے، یہ آپ کو ایک ہی ٹائم پڑھنی ہے، یعنی آپ کو فکس ٹائم رکھنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے دن مغرب کے بعد شروع کی ہے تو آپ کو 2 دن لگاتار بھی مغرب کے بعد ہی شروع کرنا ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھیں تو اس طریقے سے جب نماز آپ کی ختم ہو جائے گی تو آپ کو سب سے پہلے پروردگار کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی ہے۔ پھر آپ کا جب ورد ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو فوراً سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں آپ کو استغاثہ پڑھنا ہے، جس میں سے یہ چیز ہے جب آپ کا 100 مرتبہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر اس استغاثہ کو پروردگار کی بارگاہ میں اس چیز کو کہیے گا کہ ہم نے یہ نماز جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جناب عباس علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار آپ کو ان 2 ہستی جو بزرگ ہے کربلا کی، انہی کی ہستی کے ذریعے سے آپ کی جلد سے جلد دعا قبول ہو، آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہو، اور آپ کے جو بھی رکے ہوئے کام جو جائز ہے، انشاءاللہ پروردگار آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو انشاءاللہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔